अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप तमाम खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे कि घर से नहूसत ख़त्म करने के कौन से तरीके हैं या वह कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से घरों में नहूसतें रहती हैं। बात यह है कि अगर कभी कभी आप लोगों को ऐसा गुमान गुजरे कि हर तरफ के रास्ते बंद हो गए हैं, हर तरफ ज़िंदगी ने कैद करके रख दिया है, हर तरफ से लाइफ जकड़ गई है, हर तरफ से उलझने शुरू हो गई हैं, घर में मसाइल आना शुरू हो गए हैं, घर में परेशानियां आना शुरू हो गई हैं, तो उस सूरत हाल में वो कौन से तरीके हैं कि हम इन रास्तों को तोड़ सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं कि जिन पे चलकर हम इस घर की नहूसत को ख़त्म कर सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं कि जिस पर चलकर हम अपनी लाइफ के रुख को बदल सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं कि जिस पे चलकर हम अपनी सेहत, अपनी तकदीर और अपने अहलो अयाल पे आने वाले जितने भी मुआशी मसाइल, माशरती मसाइल, नफ्सियाती मसाइल या समाजी मसाइल या किसी भी तरह के मसाइल को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत याद रखें, इसको जो ख़त्म करने का तरीका, नहूसतों को ख़त्म करने का तरीका, वो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए तरीक़ों में है। और हमेशा याद रखें, एक हर इंसान के कदम की आहट या तो वहाँ पे नहूसत फैलाती है या वहाँ पे बरकत करती है। मैं सादे लफ्ज़ों में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि किसी घर पे रखे जाने वाले किसी हाफिज आलिम के कदम की जो बरकत है वो हमें बाज़ाहिर दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन उसकी बरकत का अंदाज़ा कोई कोई लगा सकता है। और सिर्फ़ एक हाफिज़ आलिम के या किसी तकवे वाले इंसान के या किसी ईमान वाले इंसान के सिर्फ़ कदम रखने से जो रहमतें और जो बरकतें उस जगह पे आती हैं वो आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपकी सोच और तवक्कुआत से ज़्यादा होती हैं। बहुत सारी ऐसी मनफी तवानाइयाँ, बहुत सारी ऐसी शैतानी क़ुव्वतें होती हैं जो कि इंसान के जिस्म पर हावी हो जाएं और उसके बाद उसकी ज़िंदगी को हर तरफ से जकड़ लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान नापाकी की हालत में रहता है तो उस इंसान पर ऐसी मनफी क़ुव्वतें और ऐसी शैतानी ताकतें हमला करती हैं जो बाज़ाहिर देखी नहीं जा सकती, लेकिन वो उसको ज़िंदगी को तबाह करके रख देती हैं। मसलन अगर एक बंदा मिसाल के तौर पर किसी नापाक हालत में सारी रात सोया रहे तो उस सूरत हाल में बहुत सारी मनफी क़ुव्वत और मनफी तवानाइयाँ उसके जिस्म पे हमला करती हैं। या अगर एक मिसाल के तौर पर अगर एक कोई नापाक कपड़े अगर सिर्फ वाशरूम में पड़े रहें तो उसकी वजह से बहुत सारी मनफी तवानाइयाँ और शैतानी क़ुव्वतें उस पर हमला करती हैं। अगर वाशरूम में गंदे पानी का ज़ख़ीरा रहे तो उसकी वजह से बहुत सारी मनफी क़ुव्वतें और मनफी तवानाइयाँ उसके जिस्म पर और उसके घर पर हावी रहती हैं। अगर एक घर में खुदा के नाम को लेना बंद कर दिया जाए तो उस घर में बहुत सारी मनफी क़ुव्वतें और शैतानी ताकतें हमला करती हैं। अगर एक घर में कुरान पाक को खोलना बंद कर दिया जाए तो उस सूरत हाल में बहुत सारी मनफी क़ुव्वतें और शैतानी ताकतें हमला करती हैं। अगर एक घर में जाए नमाज को बिछाना बंद कर दिया जाए और जाए नमाज को फ़ोल्ड करके एक कमरे में रख दिया जाए या कुरान पाक को बंद करके कमरे में रख दिया जाए या जहाँ पर मसल्ले ना खुलते हों तो उस घर में बहुत सारी मनफी क़ुव्वतें और शैतानी ताकतें हमला करती हैं। अब यहाँ पर बताने का मकसद ये है, एक बहुत सारा हमारा बड़ा तबका उन लोगों पर मुश्तमिल है जो ज़्यादा पैसे के हवस में इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि जब उन्हें सारी रात अगर मोबाइल पे या लैपटॉप पे या फ़िल्म देखने के लिए बैठा दिया जाए तो वो सारी रात बैठे रहेंगे। ना उन्हें जिस्म में दर्द होगा, ना उन्हें सर में दर्द होगा, उन्हें कोई मसला नहीं होगा जब वो फ़िल्म देख रहे होंगे। लेकिन अगर
5 منٹ کے لیے اس کو صرف وضو کر کے نماز پڑھ جائے تو اس صورتحال میں اس ٹائم کے اندر اس کو چکر بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس صورتحال میں اس کا درد بھی شروع ہو جاتا ہے، اس صورتحال میں اس کو جسم کی طاقتیں ہی بحال نہیں ہوتی، اس صورتحال میں وہ بیمار بھی ہو جاتا یا ہو جاتی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، اگر دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے آپ کو اتنی لذت آتی ہے لیکن خدا کا نام لیتے ہوئے آپ اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ روحانی طور پر بیمار ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ یاد رکھیں، انسان کو روحانی طور پہ کبھی بیمار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انسان روحانی طور پہ بیمار ہو جائے تو جسم اس کا جتنا بھی ٹھیک کر دیا جائے لیکن اس کے باوجود وہ بیمار ہی رہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر ایک انسان کو روحانی طور پر صحت مند کر دیا جائے تو جسم اس کا چاہے بالکل کام نہ کرے لیکن ایسی صورتحال میں وہ بندہ بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ کو ایسا گمان گزرتا ہے کہ جی میں فلمیں تو دیکھ لیتا ہوں، میں ساری رات موبائل کا استعمال تو کر لیتا ہوں، میں ساری رات فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ہر طرح کا سوشل میڈیا تو استعمال کر لیتا ہوں، اس وقت پہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی سر میں درد نہیں ہوتا، میرے جسم کے پٹھے میں کوئی مسئلہ نہیں بنتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اوپر شیطانی طاقتوں نے حملہ کیا ہوا ہے۔ اگر وہ ان منفی قوتوں سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو اس لائف کو کم کر کے اپنے آپ کی لائف کو جو چینج کرنا پڑے گا، وہ اپنے آپ کی لائف کو چینج کرنے کے لیے اسے خدا کا نام لینا پڑے گا۔ وہ خدا کا نام لے کے اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نحوستوں کا خاتمہ کرنا تو اپنے گھر سے ناپاکی کا خاتمہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں منفی قوتوں کا خاتمہ کرنا تو آپ پاک صاف رہنا شروع کریں۔ یاد رکھیں کہ شیطان جتنی طاقت سے ایک ناپاک چیز پہ حملہ کرتا ہے، اتنی طاقت سے وہ کسی چیز پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اچھا کبھی نوٹ کر لینا، اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کو ڈراونے خواب آ سکتے ہیں، یا آپ ڈر سکتے ہیں، یا آپ کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ سو بھی جائیں اس صورتحال میں تو گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد یا کچھ دیر کے بعد آپ کو ایک دم سے بے تابی کی کیفیت کے اندر آپ اٹھتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتے کہ کیا چل رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس صورتحال میں اگر انسان اپنے آپ کو پاک کر لے تو وہ پاکی اس کی زندگی کے رخ کو بدل سکتی ہے۔ بات یہ ہے، اگر آپ لوگ ان منفی قوتوں سے بچنا چاہتے ہیں، ناپاکی سے بچیں۔ آپ لوگ پاک صاف رہنا سیکھیں، اور صفائی نصف ایمان ہے۔ میرے اللہ رب العزت کو جو صفائی پسند لوگ ہیں وہ بڑے ہی پسند ہیں۔ بات یہ کہ اگر آپ اپنے لائف کو چینج کریں، آپ اپنی زندگی سے نحوستوں کا خاتمہ کریں، کیوں خدا کی ذات کے، کیا خدا کے خطرات کو مول لینے کے لیے تلے ہوئے ہیں؟ کیوں دنیاوی آسائشات اور کیوں دنیاوی مزے کے اندر آپ اس حد تک گاہل اور مگن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو دنیا کے سارے کام اچھے لگتے ہیں لیکن خدا کا نام لینا اچھا نہیں لگتا؟ اگر آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دل نہیں لگتا، اس کا مطلب ابھی تک آپ کے اندر کسی حد تک شیطانی طاقتیں ہیں لیکن رحمانی طاقتیں بھی موجود ہیں، اس لیے آپ آ کر مسلح پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ جائے نماز پہ جب کھڑے ہیں تو آپ بالکل پرسکون حالت میں ہیں، تو یاد رکھیں کہ شیطانی طاقتوں کا حملہ ٹوٹ چکا ہے۔ دوسری چیز میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو شیطان کی جو مخلوق ہے وہ بہت ہی زیادہ تعداد کے اندر یہ مخلوق ہے، کیونکہ خدا کی ذات نے 3 نسلیں بنائی تھی، 3 ان نسلوں کی کل 18,000 سے کم و بیش نسلیں ہیں، لیکن اس میں کائنات کی جب تخلیق ہوئی تو اس وقت 3 نسلیں بنائی گئی۔ ایک نسل کو روح سے، جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، بنایا گیا، ایک نسل کو مٹی سے، جسے ہم انسان کہتے ہیں، بنایا گیا، اور ایک شکل کو یا ایک نسل کو آگ سے، جسے ہم شیاطین جنات کہتے ہیں، اس سے بنایا گیا۔ اب بات یہ ہے، پھر وہ سارا نظام جو کہ ہمارا تقریباً معاشرہ جانتا ہے کہ شیاطین جنات نے مٹی کے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ ملعون قرار پایا، اور اس کے بعد وہ تا قیامت ملعون رہے گا اور اس مٹی کا کھلم کھلا دشمن رہے گا، اس مٹی کو بہکانے کی کوشش کرے گا، حتیٰ کہ یہ مٹی بالکل مٹی میں نہ مل جائے تو اس وقت تک اس کے پیچھے لگا رہے گا کہ کسی طرح اس مٹی کو بھی ملعون کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر سے شیطانی طاقتوں کو نکالنا، تو یاد رکھیں آپ
اسلام کو اور دین کو اور ان چیزوں کو فالو کریں. آپ پاک رہنا سیکھیں. آپ گھروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. ناپاک چیزوں کو فوری طور پہ دھو کے سائڈ پہ رکھیں. ناپاک کپڑا آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے. ناپاک جسم آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے. ناپاک کوئی بھی برتن آپ کے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو ناپاک برتن ہوتے ہیں اس میں شیطان کھاتے ہیں. جو ناپاک کپڑے ہوتے ہیں اس میں شیطان رہتے ہیں. جو ناپاک جسم ہوتے ہیں اس پہ شیطان حملہ کرتے ہیں. اسی لیے جب آپ لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں گے تو آپ ہمیشہ ایزیلی کامیاب ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کو یہ سوال کرتے سنا ہے کہ جی میں اپنی لائف کے اندر بڑی تگ و دو کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، میں اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتا. میں نے پوری کوشش کی، پوری محنت کی، لیکن میں اس کو حاصل نہیں کر پایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ شیطانی جنات کے چکر کے اندر ہے. شیطانی جنات کے چکر سے مراد میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہاں پہ منفی توانائی زیادہ ہے. اب شیطان بھی کوئی اتنے فری اور اتنے ویلے نہیں ہے کہ ہر انسان کی روح میں گھس کے تنگ کریں گے، لیکن جس ناپاک انسان کو دیکھیں گے وہ بنے اس چیز کے لیے ہیں. جس ناپاک چیز کو دیکھیں گے تو وہاں پہ ان کو حملہ کرنا مجبوری ہے، کیونکہ وہ چیز ان کے لیے پسندیدہ عمل ہے، جیسے میرے اللہ رب العزت کے لیے ناپسندیدہ عمل ہے. اسی لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اپنی زندگی کو چینج کرنا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑے عرصے سے آپ نے کسی چیز کے لیے تگ و دو کی، فائٹ کی، کوشش کی اور آپ کامیاب نہیں ہو سکے، تو اس کا طریقہ کار پھر ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے منفی توانائیوں کو نوٹ کریں، ان منفی توانائیوں شیطانی طاقتوں کو نکالیں، اور اس کے بعد ان کو نکال کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں، اور پھر اللہ رب العزت سے مانگیں. اور دعا پہ بھی یقین رکھیں. صرف کوشش سے سب چیز حاصل نہیں ہوتی. جب دعا پہ یقین رکھا جاتا ہے تو وہ چیزیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں جن کی ہمیں توقعات کم ہوتی ہے. اور جب دعا پہ یقین نہ رکھا جائے تو جن چیزوں کی ہمیں توقعات زیادہ ہوتی ہے تو پھر بعد وہ چیزیں بھی حاصل نہیں ہو پاتی. اسی لیے آپ لوگ اگر حقیقی معنوں کے اندر نحوست سے بچنا چاہتے ہیں اور شیطانی طاقتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر پاکی کو لے کے آئیں اور باقاعدگی سے اپنے دعاؤں کا اہتمام کریں. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اس کو اپنی لائف میں لا کے اس سے سیکھنا مت بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.